قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء اسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والنعمة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليهما الصلاة والسلام: علامات المؤمن 5: الورع في الخلوة، الحلم عند الغضب، الصدق عند الخوف، الصدقة في القلة، والصبر عند المصيبة. صلوات برادران عزیز، ایام عزائے حسینی ہیں اور یہ سلسلہ مجالس مخصوص ہے سرکار سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام سے. چنانچہ 4 بچی ہوئی مجلسوں کے لیے جو حدیث میں نے مطلع سخن کے طور پر پیش کی ہے، اس میں امام نے مومنین کی علامتوں کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اس حدیث کے ذیل میں کوشش یہ ہوگی کہ آنے والے بیانات میں بندگی امام سید سجاد کی نگاہ میں، اس عنوان سے گفتگو آپ کے سامنے کی جائے. خداوند عالم نے حضرت انسان کو جو پیدا کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ کہا جائے کہ کائنات میں خداوند عالم جس نے ہر ذرے کو خلق کیا ہے، اس میں ایک بھی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جسے بے مقصد یا بے سبب خلق کیا. عام طور سے سائنس میں ہم لوگ جاندار اور ایک غیر جاندار، لیکن فلسفہ الہیات میں اب چونکہ بات مدرسے میں ہو رہی ہے، لہٰذا میں ان علماء کی موجودگی میں ذرا سا اپنے آپ کو مضبوط محسوس کر رہا ہوں.
فلسفہ الہیات میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کائنات میں خدا نے جس جس کو خلق کیا ہے ہر ایک کے اندر شعور حیات پایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے کہ جس میں حیات نہ پائی جاتی ہو، کوئی بھی شے آئی۔ سائنسدانوں نے مخلوقات کی دو قسمیں کر دی ہیں، جاندار اور بے جان، لیکن قرآن کے بیان کے مطابق خداوند عالم نے جس جس کو خلق کیا ہے سب میں حیات پائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے پیدا کرنے والا حی ہے، تو جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے، چونکہ وہ حی ہے اس لیے جس کو اس نے زیور وجود عطا کیا ہے حیات کے ساتھ عطا کیا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ صلوات علی محمد۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ روزانہ پڑھتے رہتے ہیں، اور کل بھی سورہ جمعہ آپ نے پڑھا ہوگا، پہلی ہی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح کرنے والے زندہ ہوا کرتے ہیں، مردہ نہیں ہوا کرتے۔ جو تسبیح کرے گا، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نور کی ظاہراً 41ویں آیت ہے، اگر میں ایڈریس بھول نہ رہا ہوں تو اس میں خداوند عالم نے یہاں تک ذکر کیا ہے قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہم نے جن جن کو زیور حیات سے آراستہ کیا ہے، زیور وجود سے آراستہ کیا ہے، ان سب کے اندر یہ شعور پایا جاتا ہے کہ وہ ہمارا ذکر کریں، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے ذکر سے واقف بھی ہیں۔ کس کا کیا ذکر ہے یہ سب اپنے اپنے ذکر سے واقف ہیں۔ قد علم تسبیحہ و صلاتہ، انہیں اپنی تسبیح کا بھی علم ہے اور اپنی نمازوں کا بھی علم ہے۔ خداوند عالم کائنات کے ذروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان سب کو اپنی نمازوں کا علم ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کو یہ شعور عطا کیا ہے کہ اسے اپنے ذکر جس کے پاس حیات ہے وہ سب کے سب ذکر کر رہے ہیں۔ آیت اللہ انصاری ہمدانی، آیت اللہ دستغیب شیرازی کے استاد گزرے ہیں، اور تہران کے ایک مشہور عارف گزرے ہیں اسماعیل دولابی، ان کے بھی استاد رہے ہیں آیت اللہ انصاری ہمدانی، بڑی جلیل القدر شخصیت گزری ہے۔ وہ ایک روایت پڑھا کرتے تھے کہ جناب موسیٰ ایک مرتبہ بیلچہ لے کر یا بہرحال کوئی بھاری چیز لے کر پتھر توڑ رہے تھے، تو پتھر توڑتے ہوئے ایک پتھر ٹوٹا اور درمیان سے کیڑا نکلا اس میں سے۔ تو وہ کیڑا جو نکلا تو جناب موسیٰ حیران ہو گئے کہ پالنے والے یہ اس پتھر کے درمیان کیا کر رہا ہے اور کس مقصد کے تحت تو نے اسے خلق کیا ہے۔ جناب موسیٰ نے خداوند عالم سے سوال کیا کہ معبود یہ پتھر کے درمیان اس کیڑے کو تو نے کیوں خلق کیا ہے؟ تو خدا نے یہ جواب تو نہیں دیا کہ میں نے کیوں خلق کیا ہے، لیکن خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، جب سے میں نے اس کیڑے کو خلق کیا ہے روزانہ یہ کیڑا مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو نے انسانوں کو کیوں خلق کیا ہے، جب ہم تیری تسبیح و تقدیس کر ہی رہے تھے تو پھر ایسے لوگوں کو خلق کیوں کر دیا جو تیری تسبیح و تقدیس سے اکڑ جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ کائنات کے ذرے ذرے میں تسبیح کا شعور پایا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی بڑی مجتہدہ گزری ہے، اسی طریقے سے آخر تک پڑھتا رہوں گا، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ بہت بڑی مجتہدہ گزری ہیں اصفہان میں، بانو امین اصفہانی، آیت اللہ مرشی علمی مسائل ڈسکس کرنے کے لیے کبھی کبھی ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ آج علماء اور مراجع ان کی قبر پہ توسل کرتے ہیں علمی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ مخزن العرفان جیسی تفسیر قرآن لکھی ہے، اور تفسیر قرآن جب وہ لکھ رہی تھیں تو انہوں نے اس کے حاشیے میں لکھا کہ جب میں سورہ جمعہ کی
تفسیر لکھ رہی تھی تو جیسے جیسے پہلی آیت کی تفسیر لکھ رہی تھی کہ کائنات کے ذرے ذرے میں شعور ذکر پروردگار پایا جاتا ہے، تو تفسیر لکھ بھی رہی تھی اور کائنات کے ذرات کی تسبیح کو سن بھی رہی تھی۔ تمام ذرات کی تسبیح کو سن بھی رہی تھی۔ اللہ اکبر! یعنی خداوند عالم نے جس جس شے کو خلق کیا ہے سب کے سب اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی اصفہان میں ایک مدرسہ کی بہت بزرگ عارف گزرے ہیں، ان کا مدرسہ تھا۔ اس مدرسے میں ایک طالب علم، حالانکہ طالب علم ہم نے کہا تو طالب علم کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا سا کوئی، وہ طالب علم بھی درس اجتہاد حاصل کر رہا تھا۔ نماز شب کے لیے اٹھا تو جب اٹھا تو اس نے کائنات کے ذرات کی تسبیح کو سن لیا۔ اس کے کانوں میں کائنات کی تسبیح سنائی دینے لگی۔ بھاگا بھاگا آخوند کاشی کے حجرے میں گیا تاکہ ان کو بتا سکیں کہ دیکھیے میں ذرات کی تسبیح سن رہا ہوں۔ تو جیسے ہی ان کے حجرے میں گیا دیکھا سجدے کے عالم میں یہ بھی وہی ذکر اس وقت کہہ رہے ہیں جو کائنات کے دیگر ذرات ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے یہ واپس آ گیا کہ ان کو بتانے سے کیا فائدہ، انہیں تو پہلے سے معلوم ہے۔ کچھ دن کے بعد جب آخوند کاشی کو اس کا علم ہوا تو کہنے لگے کائنات کا ذکر خدا کرنا حیران کن نہیں ہے، میرے لیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنی بلندی پر کیسے پہنچا دیا کہ کائنات کے ذکر کو یہ سن پا رہا ہے۔ نعرہ سلام! اس نے اپنے آپ کو اتنی بلندی پر کیسے پہنچا دیا کہ یہ کائنات کے ذکر کو سن پا رہا ہے۔ ہم لوگ بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں کہ رسول خدا کا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے ہاتھوں پہ سنگریزے اٹھائے اور وہ سب کے سب تسبیح و تقدیس الہی میں مشغول ہو گئے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں رسول کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں پر ذرات تسبیح و تقدیس الہی کر رہے تھے، یہ معجزہ رسول کا نہیں تھا۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ سب کے سب تسبیح و تقدیس الہی کرتے ہیں۔ رسول کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ یہ ذرات تسبیح کرنے لگے، وہ تو کرتے ہیں۔ رسول کا معجزہ یہ تھا کہ سماعتوں کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ وہ سماعتیں اس تسبیح کو سننے کے لائق ہو گئی تھی۔ صلوات بر محمد و آل سورہ مریم کی ایک آیت ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ سب کے سب بندے پروردگار ہیں، سب کے سب خدا کی بندگی میں ہیں۔ خدا بندے عالم نے پیدا ہی کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ سرے منہ انحراف نہیں ہوتا کسی کی طرف سے، جس کو جس مقصد کے تحت خدا نے خلق کر دیا ہے سب کے سب اپنے مقصد پر گامزن ہیں، ادا کر دیا ہے۔ بندگی پروردگار ہماری زندگی کے سلیبس کا نام ہے، جس سلیبس کے اوپر ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ شعور حیات کا نام ہے بندگی پروردگار۔ خدا بند عالم نے ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک کی ذمہ داری خدا نے خود لی ہے اور ایک کی ذمہ داری ہم کو دی ہے۔ آپ جیسے سن رہے ہیں ویسے ہی سنیے۔ ایک کی ذمہ داری خدا نے خود لی ہے اور ایک کی ذمہ داری اس نے ہم کو دی ہے۔ اس نے جس بات کی ذمہ داری خود لی ہے 13ویں پارے کی پہلی آیت یہیں سے شروع ہوتی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کائنات میں کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ خدا نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ جب بھی کوئی کسی کو کہیں بھیجتا ہے یا بلاتا ہے تو اس کے رہنے کھانے سب کا انتظام اس کے ذمے ہوتا ہے جو اس کو بھیجتا ہے۔ آپ نے مجھے یہاں بلایا، آپ نے جب بلایا
تو ایک حجرہ ہمیں دیا. مولانا سردار صاحب نے کہا آپ ہمارے یہاں آئیے, یہ کمرہ آپ کے لیے ہے. توجہ فرمائیے گا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہا ہوں. یہ کمرہ آپ کے لیے ہے, یہ کھانا آپ کے لیے ہے, یہ پانی آپ کے لیے ہے. توجہ فرمائیں, یہ ناشتہ آپ کے لیے ہے. سب کچھ مہیا کر دیا, اور میرے یہاں آنے سے پہلے مہیا کر دیا, کیونکہ بلایا انہوں نے تھا. جو بلانے والا ہوتا ہے یا جو بھیجنے والا ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ساری چیزیں وہاں پر اویلیبل ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں پہنچ جائے اور پریشانیوں میں گر جائے. تو جب میں یہاں آیا تو انہوں نے کہا سب کچھ یہ آپ کے لیے ہے. قرآن مجید بھی اسی طریقے سے ہم سے بیان کرتا ہے. جعل لکم, یہ سب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں, یہ جتنی عربی کی عبارت پڑھ رہا ہوں سب قرآن میں. جعل لکم, خلق لکم, سخر لکم, تمہارے لیے بنایا, تمہارے لیے پیدا کیا, تمہارے لیے مسخر کیا. کیونکہ تم کو یہاں بھیجا تو سب تمہارے لیے کیا ہے. پوری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے, تم کو اپنے لیے بنایا ہے. پہلی مجلس میں چاہتا ہوں کہ ذہن آمادہ ہو جائے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. تم کو اپنے لیے بنائے, سب کچھ تمہارے لیے ہے, جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے ہے. لیکن تم کو اپنے کو, منگل تک میری مجلس ہے, آخری مجلس میری منگل کو ہے. منگل کی مجلس پڑھنے کے بعد اگر میں سردار صاحب سے یہ کہوں کہ آپ خالی کر دیجئے کیونکہ یہ سب تو میرے لیے تھا, تو آپ کہیں گے مولانا یہ غیر عقلی ہے. آپ کے لیے تھا, آپ کا نہیں تھا. یہ آپ کے لیے تھا. یہ ساری آسائشیں آپ کو اس لیے دی تھیں کیونکہ یہاں آپ کو ایک خاص مقصد کے تحت بلایا تھا. یہ آسائشیں صرف اس لیے دی تھیں تاکہ آپ اپنے مقصد پر دھیان دیجئے. ان چیزوں میں نہ لگ جائیے گا کہ کہاں سوئیں گے, کہاں رہیں گے, کیا کھائیں گے. ان باتوں میں آپ کو نہیں لگنا. آپ کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے. آپ اپنے مقصد پر دھیان دیں. آسائشیں ہم فراہم کر رہے ہیں لیکن یہ سب آپ کے لیے ہے, آپ کا نہیں ہے. یہی حصہ ہمارا دنیا میں بھی ہے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا مومن کی علامت کیا ہے؟ مولا مومن کی علامت کیا ہے؟ کہا مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ اپنی کسی شے کو بھی اپنا نہ سمجھے. تمہاری نہیں ہے. جب تم خود تمہارے نہیں ہو تو تمہاری چیزیں تمہاری کہاں سے ہو جائیں گی؟ جو کچھ بھی ہے وہ کسی نے دیا ہے, تمہارا کچھ ذاتی نہیں ہے. تم حسن پہ اترانے لگتے ہو یہ سوچ کے کہ میرا ہے. تمہارا ہوتا تو بڑھاپے میں بھی رہتا. تم جوانی پہ اترانے لگتے ہو کہ میرے اندر قوت پائی جاتی ہے, تمہاری اپنی طاقت ہے. تمہاری ہوتی تو بڑھاپے میں تمہاری ٹانگیں لرزتی نہیں. اس کا مطلب کسی نے دی تھی, کسی خاص وقت تک کے لیے دی تھی. جس نے دی تھی اس کی ہے. تم اسے اپنا سمجھنے لگے, تمہارا نہیں ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ بڑھاپے میں حسن زائل ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جب تک چاہے گا رہے گا, ورنہ ہمارا رہبر اس بڑھاپے میں اتنا خوبصورت تھوڑی لگتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اس نے دیا, جب تک چاہے گا تمہارے پاس رہے گی. اعضاء و جوارے اس کے ہیں. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اعضاؤکم شہودو, یہ تمہارے اعضاء و جوارے تمہارے نہیں ہیں. جس نے دیے ہیں یہ اس کے گواہ ہیں, تمہارے نہیں ہیں. وہ جوارحکم عیونو, کمال یہ ہے کہ تمہارے جوارح ہیں لیکن یہ آنکھیں کسی اور کی ہیں.
بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جاسوس کیا ہے کہ یہ تمہارے اعضاء و جوارح کسی کے جاسوس ہیں، تم انہیں اپنا مت سمجھو، تمہارے نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں تم میرے ہو جاؤ پھر سب کچھ تمہارا، تم میرے ہو جاؤ پھر سب کچھ تمہارا۔ امام حسن علیہ السلام کا ارشاد ہے، من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، جس نے بھی خدا کی بندگی اختیار کی، خدا نے پوری کائنات کو اس کی بندگی میں دے دیا، تم اس کے ہو جاؤ وہ سب کچھ تم کو دے دے گا۔ سورج اس کا ہوگا، پلٹاؤ گے تم، چاند اس کے ہوں گے، دو ٹکڑے تم کرو گے، تم اس کے ہو جاؤ سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ جو لوگ اس کے ہو گئے اس نے سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، ہم کو پیدا کیا گیا بندگی کے لیے۔ ایک ذمہ داری خداوند عالم نے خود لی ہے اور ایک ذمہ داری ہم کو دی ہے۔ جو خود لی ہے وہ رزق کی ہے، اور جو فرمائے جو خود اس نے لی ہے ذمہ داری وہ رزق کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پڑھائی کر کے، محنت کر کے، ادھر ادھر لفظ تھوڑا سا اچھا نہیں، ٹوپی پہنا کے ہم ذرا اپنا رزق بڑھا سکتے، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رزق حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے حصے کی محنت کرنے کا حکم ہے، کم یا زیادہ دینا اس کے اختیار میں ہے۔ آپ کو اپنے حصے کی محنت کرنی ہے، کس کا کتنا رزق ہوگا یہ اس نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو وہ چاہے گا اس کو زیادہ دے گا۔ چاہنے سے مراد یہاں محبت تھی کہ جس سے وہ محبت کرتا ہوگا وہ اس کو زیادہ دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، ورنہ موسیٰ کے پاس کم اور فرعون کے پاس زیادہ نہ ہوتا۔ اس کی حکمت عملی عجیب ہے، وہ موسیٰ سے زیادہ فرعون کو دیتا ہے، ابراہیم سے زیادہ نمرود کو دیتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے کسی کے پاس زیادہ ہو تو یہ مت سمجھو کہ خدا مہربان ہے، کبھی کبھی خدا غضبناک ہوتا ہے اس لیے دے دیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان کسی کے اوپر غضبناک ہوتا ہے تو اس کو پھر زیادہ دینے لگتا ہے۔ یہی حال مصیبتوں کا بھی ہے، یہی حال منعن مصیبتوں کا بھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس مصیبتیں زیادہ ہیں خدا اس سے نالاں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اتفاق سے اس کا الٹا ہے۔ کبھی کبھی اس کے پاس مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں جس کے اوپر خدا مہربان ہوتا ہے۔ 450 سال تک فرعون کو بخار تک نہیں دیا خدا نے، ایک بخار تک نہیں آیا 450 سال تک فرعون کو۔ 550 سال سے اس کی حکومت تھی، 450 سال تک بخار نہیں آیا اس کو۔ کبھی کبھی خدا اگر کسی کو ڈھیل دینا چاہتا تو بیماریاں تک دینے کے لائق نہیں سمجھتا۔ یہ اس کا اپنا سسٹم ہے، وہ اپنے حساب سے دنیا چلا رہا ہے، ہم اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے تم میرے حساب سے چلو، دنیا بھی تمہارے حساب سے چلنے لگے گی۔ یہ بھی جملہ تھا، اس کی تفسیر باقی ہے۔ تم میرے حساب سے چلو، دنیا بھی تمہارے حساب سے چلنے لگے گی۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، معصومین بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے مراجع بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن میں موسیٰ کا بھی ذکر ہے، فرعون کا بھی ذکر ہے۔ فرعون کے پاس کیا کیا تھا؟ طاقت تھی، قوت تھی، فوج تھی، حکومت تھی، اسلحے تھے، مال و منال تھا، کیا کچھ نہیں تھا فرعون کے پاس، کیا کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک اس کے مقابلے میں موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ نہ مال و منال تھا، نہ فوج تھی، نہ حکومت تھی، نہ اسلحے تھے، نہ پیسہ تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک عصا خدا نے دیا تھا، بس عصا ایک تھا مگر خدا کا تھا۔ اب آپ اس کو اس انداز سے بھی سن سکتے، عصا ایک تھا مگر تھا خدا کا۔ تمہارے پاس کیا ہے اور کتنا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو ہے وہ خدائی ہے یا نہیں ہے اس سے مطلب ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خدائی ہے یا نہیں ہے اس سے مطلب ہے۔ موسیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ قرآن نے پورا واقعہ موسیٰ اور فرعون کا نقل کیا ہے۔ فتح کس کی ہوئی؟
آپ کو میں بتا دوں کہ قرآن مجید میں تقریباً 100 ٹائم فرعون کا ذکر آیا ہے. 100 ٹائم. جو لوگ ریسرچ کرنے والے ہیں وہ ریسرچ کریں. نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. کتنے کے نام قرآن میں ہیں؟ 2 درجن کے نام بھی قرآن میں نہیں ہیں. 2 درجن نبیوں کے نام بھی قرآن مجید میں نہیں ہیں. 100 مرتبہ فرعون کا ذکر ہے. آپ جا کے کہیے کا ذکر کر رہا ہے، اتنی ہی مرتبہ پازیٹیو کیریکٹرز کا ذکر کر دیتا، نبیوں کے نام ہمیں معلوم ہو جاتے. اس سے اچھی کیا بات ہے؟ لیکن خدا بار بار فرعون پہ ٹارگٹ کیوں کر رہا ہے؟ پڑھو فرعون کے بارے میں. خدا بند عالم نے فرعون کے لیے ایک آئینہ بنایا ہے قرآن مجید میں، اور ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس آئینے میں اپنے زمانے کے فرعون کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو. اپنے زمانے کے فرعون کی صورت اس آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرو، اور اس سے اگر لڑنا چاہتے ہو تو اپنے اندر موسیٰ کی صفتیں پیدا کرو. موسیٰ کی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. لڑنے کے لیے تم کو مال و منال، حکومت، طاقت، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. حق کی کوالٹی یہ ہوتی ہے، نور کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ظلمت سے لڑتا نہیں ہے، بس آ جاتا ہے. جب نور آ جاتا ہے نا تو ظلمت خود بخود فنا ہو جاتی ہے. ظلمتیں خود بخود فنا ہو جاتی ہیں. موسیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا، فرعون کے پاس سب کچھ تھا، مگر پھر بھی فرعون غرق ہوا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ جیت گئے. خدا بند عالم نے ایک فارمولہ دیا، تم چاہے جتنے طاقتور ہو جاؤ، دنیا میرے حساب سے چلے گی، فرعونوں کے حساب سے نہیں چلے گی. دنیا میرے حساب سے چلے گی، فرعونوں کے حساب سے نہیں چلے گی. میں موضوع کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں ایک مجلس پڑھانے کے لیے آیا تھا یہاں ایام فاطمیہ. میں نے ایک مثال دی تھی، پتہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں وہ مثال ہے یا نہیں ہے. امام خمینی کی فوٹو اگر رضا شاہ انقلاب سے پہلے کسی گھر میں دیکھ لیتا تھا تو اس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی تھی، اس شخص کو جس گھر میں امام خمینی کی فوٹو دکھ جاتی تھی. یعنی اس زمانے کا فرعون یہ نہیں چاہتا تھا کہ خمینی کی فوٹو ایران بارڈر کے کسی بھی گھر کے اندر ہو. خدا چاہتا تھا ایران کے اندر کیا ہو، باہر بھی گھروں گھروں میں خمینی کی فوٹو ہوگی. دنیا تمہارے حساب سے نہیں چلتی، خدا کے حساب سے چلتی ہے. تم اس بات کو باور کر لو. تم آج صرف میں اس موضوع کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دنیا خدا کے حساب سے چل رہی ہے. 90,000 بچے فرعون نے قتل کر دیے کہ موسیٰ نہ آئے. یہ تیرے حساب سے، اسی کے گھر میں پرورش کر کے بتا دیا دنیا میرے حساب سے چلتی ہے، تیرے حساب سے نہیں چلے گی. آپ اسی طریقے سے جوڑتے چلے جائیں. احسن القصص کہا گیا ہے سورہ یوسف کو. نوجوانوں خاص طور پر سنو، جس وقت اب آپ صرف جناب یوسف کے قصے کو دیکھیں. ان کے اپنے سگے بھائی جب ان کو کنویں میں ڈالنے گئے نا تو وہ ہنس رہے تھے. جناب یوسف کنویں کے پاس گرانے سے پہلے ہنس رہے تھے. تو بھائیوں نے پوچھا ہم تم کو کنویں میں گرانے والے ہیں، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا میں یہ سوچتا تھا جس کے 11 بھائی ہوں گے اس کا کون کیا بگاڑے گا. آج وہی بھائی ہمیں ڈالنے کے لیے آ گئے. دنیا خدا کے اعتبار سے چلتی ہے. مجھے خدا کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اپنے بھائیوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ترک اولا جناب یوسف سے ہو گیا تھا، یہ ترک اولا ہو گیا تھا. بہرحال بھائی تو اسے مارنا چاہتے تھے نا، لیکن یوسف تو زندہ رہے. خدا نہ چاہے تو خودکشیاں بھی ناکام ہو جاتی ہیں. تم یہ سوچتے ہو تمہاری موت تمہارے اختیار میں نہیں ہو سکتا.
تم کو یہ باور کرنا پڑے گا کہ کائنات میں وہی ہوگا جو خدا چاہے گا. خدا نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. آج ماشاءاللہ سے یہ تعداد یہاں بیٹھی ہوئی ہے کربلا کو سننے کے لیے, کربلا کی یاد منانے کے لیے. یزید نے لاشیں بھی پامال کروائے تھے. کیوں کروائے تھے؟ تاکہ حسین کا چہرہ تک نہ پہچانا جائے. 1400 سال سے مسلسل ذکر حسین ہو رہا ہے, یزید کو کوئی کچھ حوالہ نہیں ہوا. دنیا خدا کے حساب سے چلتی ہے. قرآن مجید میں اسی سورہ یوسف میں آیا وغلقت الابواب. ٹھیک ہے, آپ خطابت سننے کے عادی ہیں, خطابت کے لیے پھر کسی خطیب کو سن لیجئے گا, مجھے ایسے ہی سن لیجئے. وغلقت الابواب, علماء تشریف فرما ہے, طلاب تشریف فرما ہے. غلقہ کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا, لیکن اگر غلقہ کہیں گے تو اس میں تاکید ہے. اس کا مطلب مضبوطی کے ساتھ بند کیا, صرف بند نہیں کیا. علی گڑھ والے مضبوط تالے لگائے. غلقہ, غلقت الابواب, آپ توجہ فرمائیے. غلقت الابواب, سارے دروازے زلیخا نے بند کر دیے. کیوں بند کیے تھے؟ کیوں بند؟ زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی, ایک بادشاہ کی بیوی تھی, وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا اور یوسف کا قصہ کسی کو نہ معلوم ہو. خدا چاہتا تھا کہ وہاں کہاں کسی کو نہ معلوم, یہاں تک معلوم ہوگا. دنیا تمہارے حساب سے نہیں چلتی. قرآن میں ذکر کر دیا خدا نے, اب سب کو معلوم ہو گیا, سب کو معلوم ہو گیا. یوسف جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں, پھر بھی بند دروازوں کی طرف دوڑے. بند کرنا اس کا کام ہے, کھولنا خدا کا کام ہے. نوجوانوں, جب تم گناہ سے بھاگو گے تو یقین جانو جیسے خدا نے یوسف کے لیے بند دروازے کھول دیے, ویسے ہی تمہارے لیے بھی کھول دے. تم کو بندگی کرنی ہے خدا کی, تم کو خدا کی بندگی کرنی ہے. خدا کے لیے جب انسان قدم اٹھائے گا تو اس کے لیے آسانیاں فراہم ہوتی چلی جائیں گی. خدا کے لیے مجلس کرو تو خدا کے لیے, نوحہ پڑھو تو خدا کے لیے, قصیدہ کہو تو خدا کے لیے, شاعری کرو تو خدا کے لیے, ذاکری کرو تو خدا کے لیے, تبرک بانٹو تو خدا کے لیے. نام و نمود کے لیے مت کرنا. جو کچھ کرو خدا کے لیے. دنیا کے لیے کرو گے تو دنیا کے پاس ہے کیا دینے کے لیے. خدا کے لیے کرو گے تو خدا دنیا بھی دے دے گا, آخرت بھی دے دے گا. تمہیں خدا کے لیے کرنا ہے. مگر ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہم ادھار پہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا چونکہ وہ معاف کیجیے گا, ادھار پہ کہہ رہا ہوں میں, ہم نقد پہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے نا, تھوڑی بہت شہرت ملتی ہے, وہ نقد ہوتی ہے, اس میں ہم زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. جناب سلیمان کو کتنی بڑی حکومت خداوند عالم نے عطا کی تھی, کتنی بڑی حکومت تھی. آج تک روئے زمین پر اتنی بڑی حکومت کسی کو ملی نہیں ہے. شاید میرے بچوں کے لیے نئی بات ہو کہ فرشتے بھی ماتحت تھے جناب سلیمان کے. فرشتے بھی ان کی حکومت کے ماتحت آتے تھے. اتنی بڑی حکومت خدا نے عطا کی تھی سلیمان پر. تو وہیں سے کہنے لگا کہ داؤد کے بیٹے کو خدا نے کیا حکومت عطا کر دی. تو یہ بات جو ہے وہ ہوا نے جناب سلیمان تک پہنچا دی کہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. وہ کسان کہہ رہا ہے کہ داؤد کے بیٹے کو خدا نے کیا حکومت عطا کر دی. تو جناب سلیمان اپنی شاہی سواری سے اترے اور پیدل اس کھیت تک گئے جہاں وہ کسان کھڑا, اور اس سے کہنے لگے خدا سے اتنا ہی مانگنا جتنا ہضم کر سکو. اب میں بتاؤں, میری شاہی سے زیادہ اچھا ہنر تمہارے پاس ہے. اب میرے پاس کیا ہے, میرے پاس تو تھوڑے سے کھیت ہے, میں کھیتی. تاکہ تم تسبیح و تقدیس کرتے ہو نا, تو یہ تسبیح و تقدیس, دیکھیے میں بات کو زور سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات زوردار نہیں ہے. بات زوردار ہے, بہت زیادہ زور سے کہنے کا میں عادی نہیں ہوں. بات زوردار ہوتی ہے تو اپنے آپ پہنچ جاتی ہے. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات.
یہ دنیا خدا کے حساب سے چل رہی، ہمارے اور آپ کے حساب سے نہیں چل رہی۔ جناب یوسف بھاگے، دروازے کھلتے چلے گئے، پھر کیا ہوا؟ اور آخر میں پھر پھنس بھی گئے۔ سامنے سے عزیز مصر آ گیا، پیچھے سے زلیخا ہے، درمیان میں خود پھنس گئے۔ سنو، قرآن نے نقل کیا ہے، یہ تو قرآن نے نقل کیا ہے، قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر اس کی زوجہ کہنے لگی کہ اس کی کیا سزا ہوگی جو آپ کی زوجہ پہ بری نظر ڈالے، قید کے علاوہ اس کی کیا سزا ہو سکتی؟ اب جناب یوسف اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کیسے ثابت کریں؟ لیکن چونکہ خدا کے لیے ایک قدم اٹھا لیا تھا تو ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے خدا کے لیے قدم اٹھا لیا تھا۔ جب کوئی خدا کے لیے قدم اٹھاتا تو خدا اس کو کہیں پھنسنے نہیں دیتا، خدا اس کو کہیں پھنسنے نہیں دیتا۔ وہ بچہ بول پڑا جو بولتا نہیں تھا، گہوارے میں تھا، اس نے گواہی دے دی کہ نہیں، اگر ان کی قمیص جو پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی، یہ سچا ہے۔ آگے سے پھٹی ہے تو یہ گنہگار ہے، لیکن پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ گنہگار ہے۔ گواہی ہو گئی، جناب یوسف صاف بچ گئے۔ صاف کیوں بچے؟ خدا نے چاہا، خدا نے چاہا۔ سنو، نمازیں پڑھ کے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان و اقامت کہہ کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ شاہی مل گئی جناب عزیز مصر ہو گئے جناب یوسف، تو ایک دن ایک 14-15 سال کے بچے کا ان کے دربار کے سامنے سے گزر ہوا۔ جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل نے کہا یوسف اس بچے کو پہچانتے ہو؟ کہ یہ کون بچہ ہے؟ کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے گہوارے میں تمہاری عصمت کی گواہی دی تھی، یہ وہی بچہ ہے جس نے تمہاری عصمت کی گواہی گہوارے میں دی تھی۔ تو جب سپاہی وغیرہ گئے اس کو لے کر آئے تو اس کے اعزاز میں جناب یوسف نے جلسہ رکھا، اعزاز میں جلسہ رکھا، اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا۔ عزیز مصر ہو چکے تھے، خوب انعام و اکرام سے نوازا۔ جبرائیل نے پوچھا یوسف کیوں اتنا زیادہ کیوں؟ کہا اس نے میری گواہی دی ہے۔ تو جو گواہی دینے والا ہوتا ہے وہ انعام و اکرام کا مستحق ہوتا ہے۔ تو جبرائیل نے فوراً جناب یوسف سے کہا یوسف اگر کوئی تمہاری ایک بار گواہی دے تو تم اسے اتنا انعام و اکرام دیتے ہو، سوچو خدا ان بندوں کو کتنا انعام و اکرام دے گا جو بار بار اس کی گواہی دینے کے لیے اس کے سامنے صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان کو کتنا نوازے گا جو بار بار اس کی گواہی دیتے ہیں، اس کی وحدانیت کی گواہی، اس کی کبریائی کی گواہی، اس کے رسول کی رسالت کی گواہی۔ ان کو خدا کتنا نوازے گا۔ جو کچھ بھی کرو خدا کے لیے کرو، جو کچھ بھی کرو۔ بندگی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ خدا بند عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اپنے لیے پیدا کیا، کسی اور کے لیے نہیں پیدا کیا، اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہمیں۔ جہاں سے ہم آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے۔ بندگی کا مطلب یہی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت جو ہے وہ حیات کی تھی، ہم لوگوں نے اس کو موت کی آیت بنا دی۔ یہ حقیقی معنوں میں حیات کی آیت ہے۔ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں، خدائی کی طرف جانا ہے، وہیں جانا ہے۔ مقصد زندگی وہی ہے۔ جو ذمہ داری یہیں سے میں چلا تھا اور کہاں کہاں چلا گیا، سب موضوع سے متعلق ہے۔ جو ذمہ داری خدا نے ہم کو دی ہے وہ آخرت بنانے کی ہے، جو ذمہ داری اس نے خود لی ہے وہ دنیا بنانے کی۔ اس نے کہا دنیا میں بنا دوں گا، آخرت تم بناؤ۔ دنیا بنانے کی ذمہ داری خدا نے لی ہے یا نہیں لی ہے؟ اگر کسی کو نہیں لگتا ہے کہ نہیں میری دنیا تو میں نے خود بنائی، میں اگر اتنا نہ پڑھتا لکھتا تو میں اتنا بڑا آفیسر کیسے بنتا، یہ بات آپ اس ملک میں نہیں کہہ سکتے جہاں چائے والا پردھان منتری بن جاتا ہے۔ وہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اس کا اپنا سسٹم ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ آپ اپنے اوپر ناز نہیں کر سکتے کہ یہ سب میں نے کیا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، نہیں نہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی
ایک حدیث ہے اس سلسلے سے، امام فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک کاروبار کرتا ہے، مفہوم سنا رہا ہوں حدیث کا، جب انسان کاروبار کرتا ہے تو کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اتنا مال لے کر آیا ہوں، ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ارننگ جو ہے وہ اتنی ہوگی۔ ہر انسان کے اندر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ میں نے اتنا لگایا ہے تو اتنا آئے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی طرف سے انویسٹمنٹ بھی اچھی طریقے سے کرو، محنت بھی اچھی طریقے سے کرو، لیکن جو تمہارا ٹارگٹ تھا رزق میں جب وہ نہ آئے تو جو آئے اس پر راضی ہو جاؤ۔ تم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ مہینے کے 1 لاکھ روپے آئیں گے، نہیں آیا، 85,000 آیا۔ امام فرماتے ہیں جو شخص ساری محنتیں کرنے کے بعد خدا کے مقرر کردہ کم رزق پر اس دنیا میں راضی ہو جائے گا، خدا بھی قیامت میں اس کے کم عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ خدا بھی قیامت میں اس کے کم عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ یہاں پر خدا نے جو تمہیں دے دیا رکھ لو۔ میں نے کہا میں مہمان سے اس نے کمایا ہوا ہوتا، وہ مال عملی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے، وہ شخص مال سے پوچھتا ہے کہ اتنی محنت سے میں نے تم کو کمایا ہے، دن رات ایک کر دیا میں نے تم کو حاصل کرنے میں، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا کرو گے؟ تو مال اس سے کہتے ہیں کفن دیں گے۔ کہا اور کہا بس اس سے زیادہ کہ ہم کو اجازت ہے، ہم اس میں سے تم کو صرف کفن دیں۔ پھر اس کے بعد اس کی اولاد اس کے سامنے آتی مجسم ہو کر، وہ اولاد نہیں جو اس کے گھر میں ہے، اس اولاد کی ایک عالم مکاشفہ میں ایک تصویر اس کے سامنے آتی ہے، اپنی اولاد سے پوچھتا تم کو اتنی جانفشانی کے ساتھ پالا تھا، تم کیا کرنے والے ہو ہمارے لیے؟ تو اس کی اولاد کہتی ہے ہم قبر تک آپ کو چھوڑیں گے۔ کہ اس کے بعد قبر سے پھر ہم واپس آ جائیں گے، ہم اپنے گھر میں آ جائیں گے۔ پھر آخر میں اس کے اعمال اس کے سامنے آتے ہیں مجسم ہو کر، تو وہ اپنے اعمال سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں تک ساتھ دو گے؟ تو اعمال اس سے کہتے ہیں کہ جتنی جانفشانی اور محنت سے تم نے ان دونوں کو کمایا تھا میرے اوپر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جتنی بھی دی تھی، ہم جتنے بھی ہیں قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، برزخ میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، محشر میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، آخر تک تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تو جو چیز کام آنے والی ہوتی ہے وہ صرف بندگی پروردگار، جس کام آنے والی ہے وہ صرف اور صرف بندگی پروردگار، صرف اور صرف۔ بہترین موقع ہے ہمارے پاس ان مجلسوں کے حوالے سے، بہترین موقع ہے میرے نوجوانوں۔ میں بزرگوں سے خطاب نہیں کرتا ہوں، بزرگوں نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ یقین جانیں بزرگوں نے اپنا کام کر دیا۔ بزرگوں نے اپنا کام نہ کیا ہوتا تو آج میں یہاں بیٹھ کر یہ باتیں نہ بتا رہا ہوں۔ یہ بزرگوں کی دین ہے کہ انہوں نے دین کو یہاں تک محفوظ رکھا ہے۔ آپ یقین جانیے ہمارے پڑوسی ملک کے حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں۔ ہر آدمی جس کو چرب زبانی آتی ہے اس کو علامہ لکھا جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس وبا سے ابھی ہمارا ہندوستان بچا ہوا ہے۔ تو یہ الف والے علامہ سے علامہ، جو علامہ ہے ان سے ہوشیار رہیے، ان سے ہوشیار رہیے۔ اس منبر پہ بیٹھنے والا دین دیتا ہے، کوشش کیجیے گا علماء سے دین لیجیے، کاروباری لوگوں سے دین نہ لیجیے۔ اور کاروباری کبھی دین دے بھی نہیں سکتا، دین دے بھی نہیں سکتا۔ میں نے پہلے مرحلے میں کہا تھا کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں کس مقصد کے تحت ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ جو میرا مقصد ہوگا وہی میں دوں گا۔ ایک انسان کے بیٹھنے کا مقصد ہی مادیات ہے، بہت صاف لفظوں میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک انسان کے بیٹھنے کا ممبر پہ مقصد ہی مادیات ہے، تو وہ معنوی حسین کو نہیں سمجھا سکتا۔ جو مادیات کے لیے خود بیٹھا ہو وہ معنوی حسین کو کہاں سے سمجھائے گا؟ معنوی حسین کو سمجھانے کے لیے نیتوں کی پاکیزگی ضروری ہے۔ انسان ممبر پہ بیٹھے تو قربتاً اللہ بیٹھے، جیسے مصلی پر قربتاً اللہ جاتا ہے ویسے ہی ممبر پہ بھی قربتاً اللہ آئے۔
ہم مجلسوں سے جا کے کہتے ہیں مزہ آ گیا، مسجدوں سے جا کے نہیں کہتے مزہ آ گیا، جبکہ دونوں جگہ ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، دونوں جگہ ہم عبادت کے لیے آتے ہیں۔ مسجدوں میں ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ خدا کے قریب ہو سکیں۔ یقین جانیے امام حسین نے یہ قربانی ہی اس لیے دی ہے تاکہ ہم مجلسوں میں بھی صرف اس لیے آئیں تاکہ ہم خدا کے قریب ہو سکیں۔ آیت اللہ گل پائیگانی بس ربط مسائل، آیت اللہ گل پائیگانی کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ مصائب پڑھ رہے تھے آیت اللہ گل پائیگانی، مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا جانتے ہو میرے جد نے جب آخری بار سجدہ کیا تھا کربلا میں تو پورا کرنا کہ میں اپنے چاہنے والے شیعوں کی شفاعت کر سکوں۔ ہمیں اور آپ کو صرف یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم امام حسین کے شیعہ ہو سکیں، بس صرف یہ کوشش کرنی ہے۔ جب اس دنیا سے جائیں تو امام حسین کے شیعہ کی صورت میں جائیں، کیونکہ انہوں نے امام حسین نے سلام بھی شیعوں کو کہا ہے، کسی اور فرقے والوں کو نہیں کہا۔ آپ اپنا جو بھی نام دے دیں، امام حسین نے شیعوں کو سلام کہا۔ جب بھی یاد کیا شیعوں کے شیعتی ما ان شئتم ممازن فضل اور سمعتم بغریب او شہید فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرو، جب کسی غریب اور کسی شہید کا ذکر سنو۔ امام نے اس جگہ غریب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ آپ جانتے ہیں غریب ہونا یعنی بے گھر ہونا، بے گھر ہونا، بے وطن ہونا۔ بے وطن ہونا اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں اس طریقے سے سلام کیا ہے کہ سلام ہو ان پر جن سے بالجبر وطن چھڑوایا گیا۔ امام حسین رخصت آخر کے لیے آتے ہیں جب اپنی بہن کے پاس کوئی نہیں ہے، عزا انصار اقربا میں آخری رخصت ہے، تو جناب زینب آگے بڑھ کے آپ کے گلوئے مبارک کا بوسہ لیتی اور کہتی ہیں کہ بھیا حسین میرے بابا علی نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے تو حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ امام حسین نے بھی آگے بڑھ کر جناب زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ کہا بہن تمہیں بابا کی وصیت یاد آ گئی تو مجھے بھی ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ یہ اسیری کے ایام ہے، اسیری کے ایام ہے۔ 11 محرم سے میں آپ کو کربلا کی کچھ جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ حسین کے پاس ایک چہیتی بیٹی ہے، جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تاریخیں بتاتی ہیں، اپنے ذوالجناح سے کہتے ہیں یہ آخری خدمت ہے، اب اس کے بعد کوئی زحمت نہ ہوگی۔ امام کا گھوڑا زبان بے زبانی میں کبھی مظلومیت کے ساتھ آقا کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے پیروں کو دیکھتا ہے، جیسے حسین سے کہہ رہا ہو آقا میں تو جانا چاہتا ہوں مگر سکینہ میرے پیروں کی زنجیر بن گئی۔ صرف ایک منظر آپ کو سنانا ہے، حسین گھوڑے سے اترے، اپنی بچی سے کہا بیٹا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ تاریخ نے مقاتل نے بڑا دردناک جملہ لکھا ہے، جب حسین بیٹی سے مخاطب ہوئے تو بیٹی نے تیار ہو
بابا اگر آپ کا مرنے کا ارادہ ہو چکا ہے تو کم سے کم میری 2 فرمائشیں پوری کرو۔ پہلی فرمائش یہ ہے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھے جیسے یتیموں کے سر پہ۔ حسین اتنے بے بس ہو گئے، کہتے بیٹا میں زندہ ہوں، میری زندگی میں تجھے احساس یتیمی ستانے۔ دوسری فرمائش یہ ہے کہ بابا آپ کے بعد مجھے آپ کا سینہ تو رہے تھے، مگر سکینہ حسین کے سینے پر سو گئے۔ کبھی سجاد آتے ہیں اٹھاتے ہیں، بابا کا سینہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کبھی زینب ام کلثوم آگے بڑھتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ بیٹا ہمیں جانا ہے، اس بیابان میں کیا کرو گی؟ تو کہتی ہے بوبی اماں کون اپنے بے کفن بابا کو چھوڑ کر جا سکتا؟ جب کسی کے اٹھانے سے نہ اٹھی تو شمر ملعون تازیانہ لے کر آ گیا۔ پھول سی بچی کو تازیانے مارتا ہے، بچی آواز دیتی ہے بابا بابا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورضك توعا وتمتعه فيها طويلا۔ بارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد جتنے بھی حضرات اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، پالنے والے جو جس حاجت شرعی کے ساتھ آیا ہے، پالنے والے سب کی حاجت شرعیہ کو پورا فرما۔ معبود جتنے بھی شرکاء مجلس ہیں، ان کے آباء و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ معبود مقروضین کے قرض کو ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا، جو روزگار سے لگے ہیں انہیں ترقی عنایت فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جو حج و زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں ان کی حج و زیارات کو قبول فرما۔ پالنے والے تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص یہ انجمن جس نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اس کے اراکین، جتنے لوگ جہاں جہاں بھی امام حسین کی مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں، پالنے والے سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہمارے مراجع کرام بالخصوص آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ منتقم خون حسینی، سلطان زمان حضرت امام المنہ انکا انت الشمس ماتم